لولا نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وأولیاء أمته الأصفیاء وعلماء ملته الأتقیاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الخبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم بزرگوں دوستوں عزیزوں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج 11 ربیع الثانی ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی آپ کے عرس پاک کا دن ہے۔ اسی نسبت سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ برادران گرامی قدر، جب ہم لفظ ولی کے ساتھ کسی غیر اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں یا کوئی لقب استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی کے ضمن میں نہیں آتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں ولی خان یا کوئی اور نام ولی کے ساتھ استعمال کریں تو وہ اللہ کے محبوبوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جب ہم ولی اللہ کہتے ہیں تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب۔ ہم اسی لیے کسی ولی خان کو سلامی نہیں کرتے، ہم ہمیشہ ولی اللہ کو سلامی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے رات کو عرض کیا کہ ولایت کی بہت سی قسمیں بیان کی، ولایت کسبی، وہبی، عطائی، ولایت ابراہیمی، ولایت موسوی، ولایت عیسوی، یہ بہت ساری ولایت کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی
11ویں والی سرکار آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے۔ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب کسی عربی لفظ کے ساتھ سین کی اضافت ہو، سین آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ ہو کر رہے گا۔ فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل کیے نیک، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اب اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جنہوں نے عمل صالح کیا اور نیک کام کیے، ایمان بھی کامل رکھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما کے رہے گا۔ اب زمانے کے لاکھوں لوگ مل کر بھی کہتے رہیں کہ یہ محبت ناجائز ہے، تو اس محبت کو دلوں میں پیدا کرنے والا خود رب کریم ہے۔ جو کسی بھی ولی کی محبت ہے وہ دلوں میں پیدا کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے، رحمان ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی نشانی یہ ہے کہ اشد حبا للہ، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک جاہل اور ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز مطلوب ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت ہو جائے دنیا میں یہ اصول ہے کہ اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے ارادے سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو کر رہے، یہ جو پسند کرتا ہے وہ ہو کر رہے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو میرا ولی زبان سے کہہ رہا ہے یہ ہو کر رہے۔ عرف عام میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو جو مقام دیا، حضرت سیدنا غوث پاک الشیخ عبد القادر الجیلانی یہ اس مقام پر فائز ہیں کہ جن کا باپ بھی ولی، جن کا دادا بھی ولی، حضور غوث پاک کی پھپھی بھی ولی، آپ کی خالہ بھی ولی، آپ کے خاندان کے اکثر لوگ ولایت کے درجے پر۔ کسی اللہ کے ولی نے سوال کیا تھا حضور غوث پاک سے کہ فرمائیے کامل ولی وہی نہیں ہوتا کہ جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیتا ہے؟ اب ہماری نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اللہ کے لوح محفوظ پر لکھا ہوا قسمت کا فیصلہ پڑھ لے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک کا جواب سنیے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر لوح محفوظ پر اس کو پڑھ لے وہ کامل ولی نہیں، وہ ناقص ولی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور اتنا بڑا کام کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر لوح محفوظ پر پڑھ لے تو پھر بھی وہ ناقص ولی ہے، تو آپ فرمائیے پھر کامل کون سا ہے، مکمل کون سا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ کامل وہی ولی ہے جو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پڑھ بھی لے اور اس کے قسمت کے فیصلے کو تبدیل بھی کرا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے عمل صالح کیے اور ایمان لائے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اب اللہ تعالی رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ جب عربی میں سین آ جائے نا گرامر کی روح میں کسی لفظ کے ساتھ، تو یہ مظاہر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اب ساری کائنات الٹی بھی لٹک جائے کہ ولی کی محبت ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اسی لیے لفظ سیجعلو کے ساتھ ارشاد کر کے سین کی اضافت کے ساتھ ذکر کیا، کائنات والو تم سب مل کر بھی اگر ولی کی محبت کو روکنا چاہو تو میں رب کائنات کافی ہوں کہ اپنے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے رہوں گا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اولیاء اللہ کے مقامات کو، عظمت کو قرآن میں واضح کیا۔ اسی طرح ایمان کیا ہے؟ یہ وہ شرط ہے کہ ایمان اسی کا کامل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والے فیض و برکات کو، حضور کی بارگاہ سے ملنے والے فیض کو، کلمہ طیبہ کی طاقت کو سمجھے اور اس کے تقاضوں کو بجا لائے۔ جو کلمہ طیبہ کے تقاضے بجا نہ لائے اسے اللہ ولی نہیں کہتا، اسے تو ایمان کا تاج بھی نہیں ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی، کسی کو ولایت وہبی، ولایت محمدی، ولایت عیسوی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ولیوں کو زمین پر بھی بادشاہی عطا فرمائی۔ یہ اس کی بارگاہ کے پرکھنے کے اپنے انداز ہیں۔ کسی کو ولی بنا کر آزما رہا ہے، کسی کو غوث بنا کر آزما رہا ہے، کسی کو کتب بنا کر آزما رہا ہے، کسی کو دنیا کا سلطنت، جاگیر اور بادشاہی دے کر آزما رہا ہے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے حوالے سے اتنی زیادہ جاگیر اس کو دی تھی کہ مورخ لکھتے ہیں، ہسٹوریکل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا تھا تو ہارون الرشید کی حکومت میں چڑھتا تھا، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو ہارون الرشید کی سلطنت میں ڈوبتا تھا۔ اتنی وسیع زمین کا مالک اور بادشاہ اللہ نے بنا دیا ہارون الرشید کو۔ ہارون الرشید ایک گلاس پانی پینے لگا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام یوسف نبہانی، جو اس وقت کے جج تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ فرمانے لگے ہارون الرشید کو، ہارون الرشید، یہ جو گلاس کا پانی کا جو تو نے گلاس پکڑا ہے اس کو یہیں پر روک، پینا نہیں۔ ہارون الرشید نے وہ گلاس پانی کا وہیں پر روک لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت یوسف نبہانی وقت کے جج بھی تھے، آپ نے فرمایا ایک منظر تمہارے پاس ایسا ہو، ایسا وقت آئے تم پر کہ تم جنگل میں گم ہو جاؤ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے لگو، تمہاری جان لبوں پر ہو، تم مر رہے ہو، تو بتاؤ اگر کسی جھونپڑی میں تھوڑا سا پانی مل جائے اور وہ پانی دینے والا یہ شرط رکھے کہ پانی تب دوں گا جب اپنی ساری بادشاہی میرے نام لگواؤ، تو اے ہارون الرشید بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا پانی کا گلاس
اپنی بادشاہی کی پوری قیمت دے کر خرید لو گے؟ ہارون الرشید مسکرانے لگا، کہا میں اس بادشاہی کو کیا کروں گا جب جان ہی نہ رہے؟ تو میں اس پانی کے ایک گلاس کے لیے اپنی بادشاہی قربان کر دوں گا۔ حضرت امام یوسف نبہانی فرمانے لگے کہ دیکھ ہارون الرشید، تیرے ہاتھ میں اللہ کی کروڑوں نعمتوں میں سے جو ایک نعمت تو نے پکڑ رکھی ہے جس کو پانی کہتے ہیں، اس پانی کے ایک گلاس کی قیمت جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس ایک گلاس کی قیمت بھی تو ساری بادشاہی دے کر بھی نہیں چکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نعمتوں میں سے پانی کی ایک گلاس کی قیمت تیری بادشاہی سے زیادہ ہے۔ حضرت ہارون الرشید کو اب کہنے لگا اب پانی پی لو، صرف تمہیں مثال دینی تھی۔ حضرت ہارون الرشید ایک دریا کے کنارے آپ کی زوجہ زبیدہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی تھی دریا کے کنارے موجود تھے، تو دیکھا اچانک لوگوں کا سمندر امڑ آیا، لوگ کثرت کے ساتھ آئے۔ ہارون الرشید اپنی بیگم کو زبیدہ کو کہنے لگا جاؤ دیکھو، بادشاہ تو میں ہوں لیکن یہ کون ہے جس کے لیے اتنے لوگ سمندر لاکھوں کا نکل آیا؟ تو ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ واپس آ کر کہنے لگی تیری بادشاہی کی حد صرف لوگوں کے ہاتھوں تک اور جیبوں تک ہے، مال کی صورت میں، لیکن یہ وہ اللہ کا ولی ہے، حضرت امام محمد ہیں جو نبی کے غلام ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی بادشاہی کو اللہ نے لوگوں کے ظاہر پر بھی مسلط کر دیا ہے، لوگوں کے باطن پر بھی مسلط کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اتنی بادشاہی اور لوگ امڑ آئے۔ حضرت غوث پاک بچپن سے مادرزاد ولی تھے، ابھی ماں کے رحم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مقام ابدیت عطا فرما دیا۔ اور رات کو میں نے عرض کیا تھا، پھر سن لیں کہ جب بھی کوئی ولی بغداد میں جائے، حضرت شاہ بغداد غوث پاک کے دربار پر حاضری نہ دے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ ایک بندہ حضور غوث پاک کے پاس آیا دعا کروانے، عرض کرتا ہے حضور میں نے رات کو خواب دیکھا، میرا باپ جہنم میں جل رہا ہے، اس کی قبر میں آگ ہے، یا غوث اعظم دعا فرمائیں کہ میرا باپ جہنم سے جنت میں چلا جائے۔ اب حضور غوث پاک آپ نے فرمایا کہ جاؤ کل آنا۔ رات کو پھر خواب دیکھا اس نے، اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے، اور اس سارے منظر سے پہلے غوث پاک نے فرمایا دعا تو کرتا ہوں لیکن بتاؤ کیا تمہارا باپ کبھی میری مجلس اور میری محفل میں آیا؟ حضور یہ تو یاد کوئی نہیں، آپ کی مجلس میں آیا کہ نہیں؟ فرمایا پھر اتنا بتاؤ کیا تمہارا باپ کبھی میری گلی سے گزرا؟ اس نے کہا جی حضور بچپن کا منظر تھا، میری بچپن کی عمر تھی، میں ساتھ تھا، میرا باپ اور میں ایک دن آپ کی گلی سے گزرے تھے، آپ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تھے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ کل آنا۔ اب دوسرے دن مسکراتا اور ہنستا آ رہا ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ دیکھ لیا؟ جی حضور آپ نے دعا فرمائی، آج تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں رات کو روتا رہا، تم تو یہ بات کرتے ہو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، غوث رونا بند کر، آئندہ کے بعد صرف یہ ایک باپ نہیں، جو شخص بھی تیرے دروازے کے آگے سے گزرے گا اسے بھی میں عذاب سے کم کر دوں گا، اسے بھی عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں
آپ نے کرامات تو بے شمار سنی ہوں گی۔ حضرت غوث پاک دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دریا کو دیکھتی اور روتی رہتی تھی صرف۔ حضور غوث پاک وہاں تنہائی میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو سوال کیا، بوڑھی اماں کیوں روتی ہو، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بندے غوث اعظم، آج سے 12 سال پہلے میرے بیٹے کی بارات تھی، کشتی میں سوار بارات اس دریا کی نظر ہو گئی، ساری بارات ڈوب گئی، میرا بیٹا بھی مر گیا، میں اس منظر کو نہیں بھول سکتی، جب بھی وہ دن آتا ہے میں اکثر یہاں پر آتی ہوں، اس منظر کو سوچ کر روتی ہوں، اب مجھے کوئی چارہ نہیں۔ حضرت غوث پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اے عورت رونا بند کر دو، بس میری انگلی کے اشارے کی جانب دیکھو۔ حضرت غوث پاک نے دریا کی جانب شہادت والی انگلی کر کے یوں اشارے سے انگلی کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ارے جیسے جیسے انگلی بلند ہو رہی تھی، 12 سال کے بعد رب العالمین نے ڈوبی کشتی کو بھی دوبارہ کنارہ عطا فرما دیا۔ ڈوبی کشتی باہر آ کر تیرنے لگی۔ حضور غوث پاک کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتی، آپ بتائیں کون ہے؟ تو آپ فوراً روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت غوث پاک صرف انسانوں کے محبوب نہیں، امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے جبریل سے، جبریل جانتے نہیں ہو میں نے فلاں سے محبت کر لی ہے، آج کے بعد تم پر بھی لازم ٹھہرا تم بھی اس سے محبت کرو، اور صرف تم محبت نہ کرو بلکہ پھیل جاؤ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں تک میری خلقت ہے، مخلوق ہے، چاہے انسان ہے چاہے حیوان، یہ سب کو خوشخبری سنا دو، اعلان کر دو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا محبوب بنا دیا ہے، اس لیے اے میری مخلوق تم بھی آج کے بعد غوث اعظم سے بے پناہ محبت کرنا۔ اب اللہ نے اس کی محبت کو دوام دیا۔ کائنات کے کس انسان کی مجال ہے کہ اس کی محبت دلوں سے ختم کر سکے؟ سنیے حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب قیامت والا دن آئے گا، اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی، ہر کوئی خاموش ہوگا، ہر زبان پر تالا ہوگا، کوئی بھی بول نہیں رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں جب ہر انسان کو نیکی کی تمنا ہوگی، پریشان پھر رہے ہوں گے، ایک جانب سے رب العالمین کی آواز آئے گی، میرا رب فرمائے گا کہاں ہے وہ بندے جو میری رضا کے لیے ولیوں سے پیار کرتے تھے؟ آپ نے بڑی ڈھیلی سی سبحان اللہ کی اتنی بڑی حدیث پاک میں نے دلائل اولیاء پر پیش کی ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جس کا دل کام کر رہا ہے نا کہ یہ غلط ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے شک نہ سنے، مجھے ان کی غرض نہیں ہے، مجھے صرف اس کی غرض ہے جو اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہے دل و جان سے۔ ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں، اسی لیے سنی ہیں، ماننے والا خوش ہو کے کہے سبحان اللہ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے محبت پیدا کی، ولی کی لوگوں کے دلوں میں، اب زمانے کی لاکھوں رکاوٹیں اسے دور نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ آپ نے دیکھا نا دنیا میں عہدے ہوتے ہیں، کسی کا عہدہ دار، حوالدار، یہ فوج کے عہدے ہیں، اور پولیس کے عہدے ایس پی، ڈی ایس پی، اور سیاسی عہدے ناظم، نائب ناظم، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے، یہ عہدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی عہدے عطا فرماتا ہے،
وہ عام مومن ہوتا ہے، مومن سے بڑھ کر ولی اللہ بن جاتا ہے، ولی ہوتا ہے، ولی سے بڑھ کر غوث، کتب، ابدال کے درجے پر جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک بندہ ابدال کے درجے سے گر گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام کے ابدال تھا، ابدال کے درجے سے گرا۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، 10 یا 20 نہیں، 360 کامل ولیوں کے پاس گیا کہ حضور میرا عہدہ بحال کروائیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے مقام ابدالیت سے گرا دیا، اب میں وہ نہیں رہا۔ 360 ولیوں نے ایک ہی جواب دیا، آسمان کی جانب دیکھتے اور دیکھ کے کہتے آسمان پر پہلے تو سعید لکھا ہوا تھا، اب تو شقی لکھا ہوا ہے، یعنی بدبخت لکھا گیا ہے، اب نہیں مٹا سکتے۔ 360 ولیوں کے پاس گیا، جب آخری ولی کے پاس گیا اس نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے در در پھرنے کی، دروازہ تمہیں وہ بتاتا ہوں جہاں سے تمہارا کام ہو جانے والا ہے۔ جاؤ بغداد میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اپنا مدعا پیش کرو۔ علماء نے لکھا کہ جب بغداد میں پہنچا نا، حضرت غوث پاک 11ویں والی سرکار کے گھر میں پہنچا، صحن میں پہنچا، اندر دربار میں حضرت غوث پاک جلوہ فرما تھے۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو خطا کر بیٹھا ہوں، اللہ ناراض ہے مجھ سے۔ فوراً جلالت غوث پاک کا خیال آیا کہ غوث پاک تو جلالی ولی ہیں، اگر میری خطا پر انہیں غصہ آ گیا تو ہو سکتا ہے اس مقام سے بھی جاؤں، اللہ تعالیٰ اور ناراض نہ ہو جائے۔ شوریہ میں رہنے والوں محبت کے ساتھ اس بات کو ذرا سنو، حضرت غوث پاک کے صحن میں وہ زمین پر گر گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ صرف حضرت غوث پاک کے جلال کا خیال آیا کہ غوث پاک جلالی ولی ہیں، ہو سکتا ہے میری خطا معاف نہ ہو اور وہ مجھے اور زیادہ غصہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ جلالت غوث پاک کا خیال آیا تو وہیں صحن میں گر گیا۔ جب گرا نا، اس کے رخساروں پر، ماتھے پر حضرت غوث پاک کے صحن کی مٹی لگ گئی۔ اب اللہ نے آواز دے کر کہا او میرے بندے، 360 ولیوں نے کہا کہ اللہ کی لکھی تقدیر کو نہیں بدلوا سکتے، سن تو میرے غوث کے گھر میں آیا ہے، میرے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے صحن میں گرا ہے، سن اب تیرے ماتھے پر میرے محبوب ولی کے گھر کی مٹی لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا حیا کیا اور جواب کیا دیا، فرمایا میرے بندے سن، میرے محبوب ولی کے گھر کی مٹی جو تیرے چہرے پر لگ گئی، اس وجہ سے تیری خطا کو تو میں نے معاف کیا، سن تو پہلے مقام ابدال پر فائز تھا، اب میں نے تجھے اپنے بندے کا حیا کرتے ہوئے اور بھی زیادہ درجات عطا فرما دیے۔ غوث پاک جنات کے بھی محبوب، انسانوں کے بھی محبوب، حضرت غوث پاک وہ کامل ولی ہیں۔ رات کو بھی میں نے واقعہ عرض کیا، پھر سن لیجئے تفصیلاً کہ ایک ہندو لڑکی جب جنگل میں غائب ہوئی، بعض روایات میں آیا 3 اور بعض میں 4 نوجوانوں نے گھیر لیا، بتا کہاں جا رہی ہو، ساتھ چلنے لگے۔ جب جنگل میں پہنچے کہتے ہیں بچی تم ڈر رہی ہو، جواب دیا تم ہی سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگی کہاں جانا چاہتی ہو، جواب دیا میں تو ایک شادی کے فنکشن میں جا رہی ہوں، گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اب تو اکیلی جا رہی ہوں۔ کہا کسی کو ضامن رکھ لو، لات منات حبل عزا یہ کافروں کے بت ہیں بہت بڑے، ان میں سے کسی کو ضامن رکھ لو۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں نے لات منات حبل عزا ان سب کو آزمایا، انہوں نے میری مدد نہیں کی، لہٰذا کسی اور کی
انہوں نے کہا تو بتا کس کی گارنٹی دیتی ہو؟ کہنے لگی میری پڑوسن ہر مہینہ کسی غوث کی 11ویں دیتی ہے، اور اس کا کہنا یہ کہ غوث پاک غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے بسوں کی مدد کرتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو ضمانت رکھ لیا۔ اب جنگل میں جب پہنچے تو وہ چاروں لڑکی کے چاروں طرف کھڑے ہو کر کہے لگانے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے پہلے تیرا زیور جانا تھا، اب تیری عزت بھی جائے گی، پہلے تیرا زیور جانا تھا، اب عزت بھی جائے گی۔ ایک نوجوان نے ہاتھ ڈالا دوپٹے کو، ایک نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک نے گریبان پکڑا۔ وہ ہندو لڑکی چیخ کر کہنے لگی غوث، او مسلمانوں کے غوث کب پہنچو گے؟ میں لٹ رہی ہوں۔ حضرت غوث پاک کا اپنا فرمان ہے، یہ اتنے جلالی ولی ہیں کہ خود بیان فرماتے ہیں لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے غوثیت کی چابی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے محبوب سبحانی بنایا ہے۔ سنو میں غوث پاک کہہ رہا ہوں، میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا ہے، میرا تیر کمان ہر وقت تیار رہتا ہے، میرا تیر ہر وقت کمان کے اندر رہتا ہے، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں غریبوں کی مدد کے لیے، اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ حضرت غوث پاک جھاڑیوں میں سے گھوڑا دوڑنے کی آواز آئی اور آواز دے کر کہا لڑکی پریشان مت ہو، عبد القادر جیلانی پہنچ چکا ہے۔ آتے ہی چاروں کے سر تن سے جدا کیے، پھر بچی کو منزل پر پہنچایا۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں جو تیرے میرے بنانے سے غوث نہیں بنے۔ غوث اعظم، پھر ایک سوال ہوتا ہے، تم کہتے ہو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، بھئی اعظم کا معنی یہی ہوتا ہے نا سب سے بڑا، اور غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار، تو سوال ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا مددگار اللہ کے وسیلے سے اپنے زمانے کا، کہ جب تک آپ حیات تھے اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ولیوں سے میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، اتنے میں بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، ہم ہیں تیری رضا کے لیے، ولیوں سے محبت کرتے تھے۔ اب روایات میں آیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک جاہل بھی جانتا ہے جسے تعلیم ہی کوئی نہیں، الف با بھی نہیں پڑھنے والا، جو جسے کچھ بھی نہیں پتا، وہ بھی جانتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے اس کی رضا طالب کے لیے مطلوب بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جو چاہے وہ ہو کر رہے۔ جب اللہ اپنی عزت کے تحت، اپنے مقام کے تحت، اپنی لامتناہی بلندیوں کے تحت خود رب کائنات اپنے ولی سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو غوث کی زبان سے نکل چکا اب وہی میری تقدیر بن کر رہے گی۔ مقام ولایت کو وہ نہ سمجھے یا نہ مانے جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اس کی وحدانیت کا انکار کریں۔ آپ بتائیں، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بے شک جب ولی ہو اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا، دینے والا اللہ ہے۔ جب اللہ فرمائے کہ میں نے فلاں کو غوثیت کا تاج پہنا دیا، کون روک سکتا ہے؟ شوریہ میں جمعے پر آنے والے نمازیوں میں سے کسی ایک کا مقدر جاگے کبھی خواب میں، وہ دیکھے کہ اللہ نے وہ منزل عطا فرمائی جو کائنات کی کوئی شے اس کا مقام نہیں پا سکتی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، وہ چاہے تو کسی کم تر کو ہم جسے کم سمجھ رہے ہیں اسے عطا کر کے نواز دے، وہ نہ چاہے تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنے والوں کو بھی نہیں نوازتا۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کچھ نہیں دیتا ولیوں کو، سب کچھ اسی کے پاس ہے، تو جب غیب کی محبت ہوگی، سنیے پھر میں حدیث پاک سے استدلال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو
وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبازلین فیہا. فرمایا ایک بندہ مشرق میں ہوگا اور دوسرا بندہ جس سے وہ پیار کر رہا ہے مغرب میں ہوگا. وہ نہیں ملے گا. جب محبت میری رضا کے لیے کرتا ہوگا تو قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو مشرق اور مغرب کی مسافت ہے نا، توجہ فرمائیں، یہ جو مشرق اور مغرب کی مسافت ہے اسے مٹا کر دونوں کو آپس میں ملا دو. کیوں؟ میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے. یہ میں حدیث رسول عرض کر رہا ہوں، نبی کا فرمان کہ جسے نہ میں رد کر سکتا ہوں نہ آپ رد کر سکتے ہیں، حضور کا فرمان ہے. اب وہ بندہ کہے گا مولا یہ تو مشرق مغرب میں تھا اور میں شوریہ میں رہنے والا تھا، یہ قیامت والے دن حضور غوث پاک کی محبت کی وجہ سے قرب کیوں دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا تم اس لیے محبت کرتے تھے کہ میرا بندہ ہے، اس لیے آج میں نے قیامت کے دن میں دونوں کو آپس میں ملا کے رکھ دیا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی کی محبت. قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو. میں کہتا ہوں بات تو کر ہم سے، ہم پیش کرتے ہیں. سائیڈ پہ ہو کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا. آ حضور کے غلاموں کے پاس، پیر سیال کے غلاموں کے پاس، تو ایک آیت کہتا ہے ہم ہزاروں پیش کریں گے. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے غوث پاک 11ویں والی سرکار کا ذکر؟ میں نے آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہاں کچھ طلباء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گرامر کی روح سے جس لفظ کے ساتھ سین کی اضافت شامل ہو وہ جملہ مظاہر میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی ہو جائے وہ عمل ہو کے رہے گا. اب اللہ جس اپنے بندے سے محبت کر رہا ہے، ساری دنیا روکتی رہے وہ محبت ہو کر رہے گی. محبوب سبحانی کا یہی معنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے. اور غوث پاک آپ فرماتے ہیں کامل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو لکھوا بھی دے، لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا بھی دے. 360 ولی کہنے لگے ہم نہیں کر سکتے. حضور غوث پاک کے صحن میں گرا اور صرف مٹی لگی چہرے پر. اللہ تعالیٰ نے مٹی کا حیا کر کے اپنے بندے کو دوبارہ مقام بھی دیا، مقام بلند بھی دیا. اگر اللہ اپنے ولی کا حیا کرتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے ولی کا جو حیا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے تارک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف بھی چل رہے ہیں. یہ نص قطعی ہے، قرآن سے میں نے واضح کیا آپ کے سامنے. اب جو کہے نا ہم نے ولیوں سے محبت نہیں کرنی، درباروں پر نہیں جانا، ان سے لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہو دل میں اپنے یہ کہو کہ تم ہی سب سے بڑے خبیث اور لعنتی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کو ناپسند کر رہے ہو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جس کی محبت کا ڈنکا پھر 4 ڈانگے عالم میں بجا دیتا ہوں. اب جس سے اللہ محبت کرے اس کی محبت کا جو تسلسل اور ربط ہے اس کی جڑیں زمین سے نہیں پھوٹتی. اللہ کے ولی کی محبت کی جڑیں اللہ کے آسمان سے پھوٹ جاتی ہیں. اسے کون گھٹائے جسے بلند خود رب کائنات کرنے والا ہو. یہاں تو کوئی دم چھو والی سرکار کی پھونکوں میں تو اثر ہو، اور جہاں سے یہ عہدہ ملتا ہے وہاں سے کوئی اثر نہ ہو. کیوں؟ 360 ولیوں کے پاس ولی گیا، مقام ابدالیت سے گر چکا تھا، وہ سلسلہ بحال نہیں ہوا. اگر سلسلہ بحال ہوا تو غوث پاک کی بارگاہ میں ہوا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں سے سارے عہدے مل جایا کرتے ہیں. کوئی عہدہ ختم ہو تو دوبارہ بحال بھی غوث پاک کی بارگاہ سے ہوگا. ہم کہتے غوث اعظم، اس کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے زمانے کا سب سے بڑا مددگار. لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تعویذ لیا شفا ہوئی.
یہ کام تھا، تعویذ لکھا، ہو گیا۔ تو نے تعویذ لکھوایا جس سرکار سے، وہ تو پہنچی ہوئی سرکار، اور جس کا نام ہے 11ویں والا۔ قیامت والے دن میرے آقا کی صحیح حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں رب پکارے گا، او میرے بندو آ جاؤ جو میرے ولی سے محبت کر کے اس کے نام کا اصحال ثواب کرتے تھے، آ جاؤ جو غوث پاک کے نام پر قرآن پڑھ کے ان کے لیے ثواب کرتے تھے، آ جاؤ میری بارگاہ میں جو میرے بندے کے لیے نیاز پکوا کر اصحال ثواب کے سلسلے میں تقسیم کرنے والے تھے۔ مولا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا تم نے میری رضا کے لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتبازلین فیہا والمتجالسین فیہا، میری رضا کے لیے میرے بندے سے تم نے محبت کی، آج قیامت والے دن اسی ولی کا حیا کر کے میں رب تم سے محبت کر کے تمہیں جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ نسبت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے عام بندے کو مقام بلند پر فائز فرما دیتا ہے۔ اس میں کس کو شک ہے؟ قرآن کی پوری نص اس پر موجود ہے۔ سورہ فتح کو پڑھیے، سورہ یاسین کو پڑھیے، کہا ولی تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا تمہاری اصطلاح میں تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم کہیۃ الطیر، میں زندہ کرتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ خلق کرنے والا خالق مولا خالق تو، اور عیسیٰ روح اللہ کو تو نے مقام خلق کا مصداق بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا ہاں ہاں میرا ضابطہ حیات ہے، میں رب نہ چاہوں تو کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اور اگر میں چاہوں اذن دوں تو عیسیٰ روح اللہ پرندے پورے بنا کر اڑا سکتا۔ صرف فرق یہ بِإِذْنِ اللہ میں۔ اللہ اکبر، وقت تمام ہوا۔ انشاءاللہ کیونکہ ربیع الثانی جاری ہے، ہم نے ذکر مصطفیٰ کی خیرات بھی لینی ہے۔ یہ ایک ہی جمعہ تھا جو حضور غوث پاک پر، آئندہ پھر کبھی اس سے آگے معروضات عرض کروں گا۔ حضور غوث پاک کے تصرفات زمین پر بھی آسمان پر بھی کسی بندے کے دیے جانے سے نہیں، بلکہ میرے رب ذوالجلال کے عطا کرنے سے ہیں، میرے رب ذوالجلال کے دینے سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے تصرفات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات جو آپ سے میں نے ضرور عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہو تو سننے والوں پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ میں رات کی محفل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جو احباب موجود تھے، گھروں میں بدبختی اور رزق کی تنگی اور مشکلات کا باعث یہی امر ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہو تو لوگ اپنی باتیں کریں۔ خدا را اپنے بچوں کو کنٹرول کیا کریں۔ رات میں جتنا شور تھا محفل پاک میں، اس بات سے بھی آپ کو یہ اشارہ کروانا تھا، ضرور اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے جو کیمرہ بند کر دیں، ایک ضروری اعلان ہے جو ہمارے